یہ کائنات بنانے سے پہلے، زمین و آسمان بنانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ہم سب پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں پر صرف ہماری روحیں تھیں، اور پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں روح کے ساتھ جسم کو لگا دیا، اور پھر دنیا سے ہم جائیں گے قبر میں، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر جزا اور سزا کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جیسے دنیا میں کھانے پینے جزا سزا کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور جسم کے ذریعے روح کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک شربت چلتا ہے روح افزا، جی پیا کبھی؟ روح پیتی ہے، اس میں تو لکھا ہے یہ روح کا سکون ہے اس میں، حالانکہ پیتا ہمارا جسم ہے، سکون کس کو پہنچتا ہے؟ روح کو پہنچتا ہے۔ تو قبر میں اسی طرح ثواب و عذاب جو کچھ بھی ہے روح کے ساتھ ہے، لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی موسیقی کانوں سے سنتا ہے، لیکن اس کی بے قراری دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، حالانکہ دل کے اندر موسیقی نہیں گئی، دل کے اندر آپ نے موسیقی نہیں پہنچائی، ان کانوں کے ذریعے اس نے آپ کی روح کو تڑپایا ہے جا کر۔ اور اسی طرح فرمایا جب انسان قرآن سنتا ہے تو اسی کی تلاوت سے جو روح کی بے چینیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، دل کی بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح قبر کے اندر انسان کی روح کے اوپر ہر چیز اثر انداز ہوگی، ثواب ہے، عذاب ہے، جو کچھ بھی ہے، اور روح کے ذریعے وہ پھر جسم پہ اثر انداز ہوگی۔ تو عالم ارواح کے اندر سب کی روحیں تھیں۔ تو حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا اجتماع بلایا، اور اجتماع بھی بہت بڑا تھا، 1,24,000 یا 44,000، اتنا بڑا اجتماع۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو عالم ارواح میں جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کی روحیں جمع ہیں، سب نبیوں کی روحیں جمع ہیں۔ اور یہ کانا دجال کیوں جی؟ یہ ہے ہی نہیں، یہ تو بات ہی بعد کی ہے، یہ ہے ہی جھوٹا دجال ہے، یہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا، اور حق تعالیٰ نے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ، یہ کتنا عظیم مجمع ہے، انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ، اور اس کے مقرر بھی حق تعالیٰ، اور پھر موضوع شان مصطفیٰ، موضوع بھی کمال کا، خطیب بھی کمال کا، اور مجمع بھی سارا کچھ کمال، اور موضوع بھی کمال کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اور تمہارے سروں پر نبوت و رسالت کے تاج سجانے والا ہوں۔ تم اپنے اپنے زمانے کے لیے نبی بنائے جاؤ گے، اپنے اپنے وقت میں نبی بنائے جاؤ گے، اور تم پر اس زمانے کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے، ان علاقوں کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے جن علاقوں کی طرف میں تمہیں بھیجوں گا۔ سب نے عرض کیا الہ العالمین ٹھیک ہے،
فرمایا پھر اس کے بعد اگلی بات سنو، فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا۔ فرمایا آئے گا تو سب کے بعد، مگر اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تم سب کا امام بن کر آئے گا۔ فرمایا میرا محبوب جس دھرتی کے اوپر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں عرش بری سے اٹھاؤں گا۔ میرے محبوب کے لباس کی ادائیں قرآن کریم کی آیات بن جائیں گی۔ میرا محبوب چادر اوڑھ کے سوئے گا، میں اعلان کروں گا یا ایھا المزمل، میرا محبوب آرام کرے گا اور جسم پہ چادر لے گا، میں عرش بری سے آواز دوں گا یا ایھا المدثر۔ فرمایا میرا محبوب اتنی شان والا ہوگا، میرا محبوب جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس کی قسمیں قرآن میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے مکہ مکرمہ کی، بلد امین کی مجھے قسم ہے۔ اے الہ العالمین آپ مکہ مکرمہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہے؟ یہاں پر آپ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، مزاب رحمت موجود ہے، طواف ہوتا ہے یہاں پر۔ اے الہ العالمین یہاں پر حج اور عمرہ ہوتا ہے، آپ اس لیے مکہ مکرمہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں نہیں اٹھا رہا، اگر میں نے ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں اٹھانا ہوتی میں پہلی کتابیں تورات انجیل زبور میں قسمیں اٹھا دیتا، مگر میں نے ان میں قسمیں نہیں اٹھائی، آج اٹھاتا ہوں اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں مجھے اپنا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبرو میرا محبوب اتنی شان والا ہوگا، اس کے لباس کی ادائیں قرآن کریم کی آیات بنیں گی۔ میرا محبوب اتنی شان والا ہوگا میں اس کو جو کتاب عطا کروں گا وہ سب کتابوں کی سردار ہے، میں اس کو جو امت عطا کروں گا وہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ فرمایا میرا محبوب تم سب کے بعد آئے گا، ہاں لیکن شان میں مقام میں سب سے آگے ہوگا، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ بعد میں آنے سے شان میں کمی نہیں ہوتی، بعد میں آنے سے شان میں سیدنا علی مرتضیٰ اگر چوتھے خلیفہ ہیں تو شان میں کمی تو نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بعد میں آئے لیکن شان میں مقام میں سب سے آگے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین آپ کا محبوب سب کے بعد آئے گا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبرو، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا محبوب آ جائے گا فرمایا کہ میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر تم سب کو ایمان لانا ضروری ہے، تم پر اس زمانے کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جب میرا محبوب آ جائے گا تو میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے،